دین کے اندر اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا، خوشی نصیب فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان دنیا گزارتا جاتا ہے، زندگی گزارتا جاتا ہے، تو جوانی کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حدیث میں نہیں آتا، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، لیکن فرمایا وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار ہے خطا کار، لیکن اس کے بارے میں فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ شخص۔ جتنی زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن یہ بوڑھا ہو چکا پھر بھی وہ توبہ کر لے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں، مسجد میں، نیک کاموں میں آسانی خوشیاں ہیں، راحت ہے، سکون ہے۔ ایک گلوکار کے بارے میں آتا ہے، اس نے پوری رات گانا گایا اور گانا گا گا کر کے بے سکونی کا عالم تھا۔ جب صبح کا وقت ہونے لگا تو اس نے کہا چلو آج نماز ہی پڑھ لیں۔ جیسے وہ مسجد کے اندر آیا، بیٹھا، اسے اتنا سکون محسوس ہوا کہ کبھی اس کو اتنا سکون محسوس نہیں ہوا۔ بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے جماعت کے اندر وقت لگایا اور پھر چلتا گیا آگے، گانے چھوڑ دیے، اس نے داڑھی رکھ لی۔ اس نے اللہ جس کا ہاتھ تھام لے پکڑ لے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسیہ کہ جو میرے پاس ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف 4 بالشت، کوئی چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے، اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں۔ ابھی ٹک ٹوکر کے بارے میں بھی آتا ہے، اس نے بھی اسلامک سٹیٹس لگانا شروع کر دیا، اسی کو سننا شروع کر دیا، اسی کو لائک کرنا شروع کر دیا، تو تھوڑا سا وہ آگے بڑھا کہ میں گناہ کی چیزیں آگے نہیں بھیجوں گا، گانے آگے نہیں بھیجوں گا، یہ گناہ جاریہ نہیں بلکہ صدقہ جاریہ، اچھی باتیں آگے بھیجوں، اچھی باتیں سنوں۔ ایک اس نے بیان سنا ایک عالم دین کا، وہ یہ کہنے لگے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اتنی بڑی آنکھوں والے، نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے دانت جیسے ہاتھی کے ہوتے ہیں، تو جو انسان باتیں کرتا ہے، سنتا ہے، خواب میں بھی وہی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بیان سنتے سنتے لائٹ جلا کے سو گیا کہ میں ڈر نہ جاؤں۔ میں جیسے سیدھا سویا تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جیسے ہی نیند آئی تو مجھے وہی حالات نظر آنے لگے، فرشتے آنے لگے اور پتہ چلتا تھا ابھی میری روح قبض کریں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھی ابھی ایک موقع تو دے دو، میں توبہ کر لوں، ایک سجدہ کر لوں، اللہ کو راضی کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب موقع نہیں ہے، اب میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، لیکن وہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولنے کی کوشش کی، آنکھ ہی نہیں کھلتی، بڑی کوششوں کے باوجود جیسے میں نے آنکھ کھلی اچانک وہ لائٹ بھی گئی ہوئی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ اب میری موت ہو چکی، اب میں قبر کے اندر ہوں۔ لیکن پھر بھی اٹھ کے بھاگا دوڑا، کوشش کی، لائٹ تھی نہیں، پھر میں نے موبائل جلایا اور جلدی سے فوراً غسل کیا، غسل کر کے پھر میں نے اللہ نے جو ہے وہ موقع دیا اور سجدے کے اندر گرا، توبہ استغفار کی گڑ گڑایا، پھر وہ اب اچھے راستے پہ آ گیا، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ تو انسان اگر موبائل پہ بھی چلا جائے تو اچھی باتیں بھیجے آگے۔ پہلے تو اپنے بچوں کو بھی موبائل سے بچیں۔ ابھی 5 لاکھ بچوں کا، لوگوں کا، بڑوں کا، عورتوں کا کیس آیا، کوئی مرگی کی بیماری، کوئی آنکھوں کی بیماری، کوئی ایک عورت تو خود اندھیرے کے اندر دیکھ دیکھ کے اندھی ہو گئی، سمجھو۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اگر بھیجنے تو اچھی چیزیں بھیجیں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی کی طرف دیکھیں۔ یہ تو تھوڑی سی ہے، گناہ کر کر کے ہم ضائع کر کے چلے جائیں، کیا فائدہ؟ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔